شناخت ہے اس سب کو اس نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ اس نصاب کو کسی تکفیری ذہن کے مالک شخص نے تیار کروایا ہے یا خود تیار کیا ہے۔ میں کیونکہ جانتا ہوں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ تکفیریت کو تقویت دینے کے لیے یہ نصاب تیار کیا گیا۔ ہم اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی اہم موضوع پر مجلس وحدت مسلمین نے یہ کانفرنس بلائی ہے کہ پہلے تو میں اپنے یونیورسٹی میں ہمارے جو پروفیسر سامان ہیں، تعلیم سے وابستہ ہیں، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ سب سے پہلے اس نصاب پر جو کام ہو رہا تھا انہوں نے اپنے طور پر اس پر بڑا ورک کیا اور اس کی تفصیلات سے آ کے مجھے آگاہ کیا، اوروں کو بھی آگاہ کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے پھر اسلامی نہضتی کونسل کا میں اس وقت رکن تھا، تو اسلامی نہضتی کونسل میں بھی یہ بحث ہوئی کہ شعیب صدر کا یک رکنی کمیشن اقلیتی ان کے حقوق کے لیے بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر پر، اس کی جو سفارشات تھیں وہ اسلامی نہضتی کونسل میں زیر بحث آئیں، جس سے اندازہ ہوا کہ جو ہماری اسلامی شناخت ہے اس سب کو اس نصاب سے نکالا جا رہا ہے 7% یا 3% اقلیتوں کی خاطر۔ حالانکہ آئین جو کہتا ہے وہ کسی کو مجبور نہ کرو کہ وہ تمہارے مسلک یا تمہارے نظریے کے مطابق عمل کرے، لیکن آئین یہ تو نہیں کہتا کہ 97% کے حقوق کو ختم کر دو اور پاکستان کی جو نظریاتی بنیاد ہے ان کو ہلا کر رکھ دیا جائے۔ بہرحال جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک جو نصاب کا انہوں نے ایک رہنما اصول باصطلاح جو ترتیب دیے ہیں اور اس کو یکساں نصاب کا نام دیا ہے، اس کے پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ اس نصاب کو کسی تکفیری ذہن کے مالک شخص نے تیار کروایا ہے یا خود تیار کیا ہے۔ اس کا قومی یکجہتی، ملی یکجہتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغام پاکستان کا بیانیہ جو پاکستان میں ملی وحدت اور قومی یکجہتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے، جس میں تمام مسالک کے مفتیان، علماء، فقہاء، مجتہدین ہزاروں کی تعداد میں دستخط کر چکے ہیں، اس بیانیوں کو ختم کرنے اور اسے تباہ کرنے کی سازش ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر اسی طرح برقرار رکھا جاتا ہے جیسے میرے علم میں یہ بات لائی گئی کہ وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ نصاب تو اس پہ دستخط ہو چکے ہیں اور سب نے دستخط کر دیے ہیں، اس کو تو دوبارہ چھیڑا نہیں جا سکتا، البتہ اس کی روشنی میں جو کتابیں تیار ہوں گی تو اس میں جو ہے آپ کے تحفظات اور خدشات لایا جائے گا۔ بھائی ہمیں یہ نصاب قبول ہی نہیں ہے، کیوں نہیں چھیڑا جا سکتا؟ جو نصاب قومی وحدت کو توڑنے کا سبب ہے، جو ملی وحدت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، جو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تکفیریت کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور جو لڑائی گلی کوچے میں ہوتی تھی وہ سکولوں اور کالجوں میں ہوگی، وہ نصاب جو اس کی بنیادیں فراہم کر رہا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں دوبارہ اسے دیکھا جا سکتا؟ اور اس کے لیے کو جی صوبائی نمائندے بلانے پڑیں گے اور فلاں ہوگا، اس کو کلی طور پر ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پر شیعہ زعماء، شیعہ علماء، شیعہ تنظیموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی یہی رائے ہے۔ میں نے اہل حدیث کے معروف عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری سے پوچھا کہ اگر نماز میں پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحابہ، تو آپ کی رائے میں اس نماز کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا نماز باطل ہوگی۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو درود ہے، اس درود میں یا جو نماز میں اذکار پڑھے جاتے ہیں اس میں کوئی چیز اضافہ کرنا یا کم کرنا یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نصاب میں یہ دیا، انہوں نے غلط دیا ہے۔ اور بھی ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا ان چیزوں کے ہم بھی حامی نہیں ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے علماء اہل سنت سے ملاقات ہونی چاہیے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھرپور جد و جہد کی ضرورت ہے، ملاقاتوں کی ضرورت ہے، اور ہر طرف سے جو ہماری چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، اور اسمبلی کے چیئرمین، اسپیکر، وزراء، سب کو خطوط جانے چاہیے. اور ایک آپ کا وفد جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے زبان سے بھی ملاقات کرے جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. دوسروں سے بھی یہ بات کی جائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ انتہائی خطرناک کام ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ یقین جانیے. میں نے یہ جو آخری خط لکھا تھا مریم چغتائی کو، اور وہ میں نے ریاستی اداروں کو بھی بھیج دیا، تو ریاستی اداروں کی طرف سے پھر ایک فوراً میٹنگ بلوائی گئی. مریم چغتائی صاحبہ کی سربراہی میں تھی، جس میں میں بھی موجود تھا. وحدت مسلمین کی طرف سے ایڈوکیٹ ناصر شرازی صاحب موجود تھے، قبلہ مولانا شفا نجوی صاحب موجود تھے، مولانا انور نجوی صاحب موجود تھے، عارف وائدی صاحب موجود تھے. اور اس میں یہ جملہ کہا گیا کہ ہمیں تو یہ رپورٹ ملی تھی کہ سب اچھا ہے، لیکن میرے خط کا حوالہ دیا، ان کے خط آنے سے پتہ چلا کہ نہیں، سب اچھا نہیں ہے. اگر میں خط نہ بھیجتا اور یہ نہ ہوتا، میرے خیال میں یہی سمجھا جاتا کہ دستخط ہو گئے ہیں اور معاملہ وہ ہو گیا. دستخط تو کوئی بات نہیں، ہو گئے، دستخط نہیں ہونے چاہیے تھے، ہو گئے. لیکن اب دستخطوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ تو اس میٹنگ میں طے ہو گیا. جب وہ ایک بڑی شخصیت نے، ریاستی ادارے کی شخصیت نے کہہ دیا کہ ہمیں اچھا کی رپورٹ دی گئی تھی، اس کا مطلب یہ اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دستخط جو ہے یہ بے اثر ہے. لہذا ہمیں اس پر جدوجہد کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. پاکستان کی سلامتی، استحکام کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا نصاب ہو جو پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جو ملی یکجہتی اور قومی وحدت کا ضامن ہو. مسئلہ فقط اسلامیات کا نہیں ہے، اسے بھی اپنے زوردار طریقے سے اٹھانا ہے. مسئلہ پورے اس کا ہے. اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر بر وقت یہ میٹنگ کی ہے، اور وزیر تعلیم سے ماشاءاللہ آپ کا 2 دفعہ وفد مل چکا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے روکنا نہیں چاہیے. آپ کا وفد چیئرمین سے بھی ملے، اسپیکر سے بھی ملے، اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں. میرا تجربہ ہے، میں نے یہ جو قانون پاس کروایا ہے وہ ایسے نہیں ہو گیا. حالانکہ بڑا سادہ سا کام تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا، بالکل سادہ سا کام تھا کہ آئین میں ہمیں حق دیا گیا ہے. اور میں سپریم کورٹ میں بھی گیا، یعنی آئینی پٹیشن میں نے دائر کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلم اہلی قوانین میں شیعوں کو استثناء ملنا چاہیے تھا، نہیں دیا گیا. سیکشن 7 جو ہے طلاق کا شیعوں کا اور طریقہ ہے، یہاں اور لکھا ہوا ہے. اور پھر کہا کہ شیعہ نمائندے جان جو ہیں اسے اسمبلی میں لے جائیں اور اس کے بارے قانون سازی کریں. اس سادہ سے مسئلے کو 9 سال دھکے کھانے پڑے. یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے بھرپور کام کریں. میں کیونکہ جانتا ہوں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ تکفیریت کو تقویت دینے کے لیے یہ نصاب تیار کیا گیا ہے. ہم اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے.